ہے گلوبل انصاف پی کے سہیل افریدی نے کل پشاور جلسے میں 27 ستمبر کی کال دی ہے، فائنل کال اسلام آباد مارچ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آج جو ہے وہ سیاسی تجزیہ اور ان کا کہنے کا مطلب دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. تو امید کروں گا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں آج کی ویڈیو بھی بڑھتے ہوئے طوفان کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہے. سہیل افریدی نے ایک ایسا الٹیمیٹم دے دیا ہے جس نے اسلام آباد کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے. مطالبات صرف دو ہیں، لیکن دو مطالبات کے پیچھے چھپی سیاست کتنی بڑی ہے. کیا 27 ستمبر کا اسلام آباد مارچ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگا؟ کیا یہ مطالبات اتنے ہی سادہ ہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی گہرا سیاسی زاویہ چھپا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے حالیہ سیاسی صورتحال اور آنے والے ممکنہ سیناریو کا مکمل ماہرانہ سیاسی تجزیہ کریں گے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ کوئی سیاسی اپڈیٹ مس نہ ہو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں سہیل افریدی کے ان دو بنیادی مطالبات کی. پہلا مطالبہ عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات کو سیاسی بنیادوں کے بجائے صرف اور صرف قانونی میرٹ پر سنا جائے. دوسرا مطالبہ عمران خان پر عائد تمام تر پابندیوں کو فوراً ختم کیا جائے اور ان کی فیملی، پارٹی رہنما اور وکلاء سے ملاقاتیں بلا تعطل بحال کی جائیں. ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی ناممکن یا غیر آئینی ڈیمانڈ نہیں ہے. آئین پاکستان کا آرٹیکل ہر شہری کو فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ سماعت کا بنیادی حق دیتا ہے. فیملی اور وکلاء سے ملاقات کسی بھی قیدی کا بنیادی قانونی اور انسانی حق ہوتا ہے. اسی لیے عام عوام اور قانونی ماہرین کی نظر میں یہ مطالبات انتہائی جائز اور درست معلوم ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان کے حالیہ سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں تو اس وقت ملک میں ڈیڈ لاک یعنی ایک جمہور کی کیفیت ہے. پاکستان حکومت کا دباؤ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا پورا فوکس اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی کی سیاسی طور پر محدود رکھنے پر ہے. خان صاحب پر ملاقاتوں کی پابندی کو سلامتی اور سیکیورٹی کے تحفظات کا نام دیا جاتا ہے. عدالتی اور قانونی محاذ تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ قانونی راستے سست روی کا شکار ہیں اور جیل کے اندر ان کی قیادت کو آئینی حقوق نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے عوام احتجاج ہی آخری راستہ بچتا ہے. عوام اور کارکنان کا دباؤ. تحریک انصاف کا ورکر اس وقت شدید بے چینی کا شکار ہے. سہیل افریدی کی طرف سے 27 ستمبر کی تاریخ دینا اصل میں پارٹی کی اس نچلی سطح کی قیادت اور ورکرز کے جذبات کی عکاسی ہے تاکہ ان کے اندر نیا سیاسی تحریک پیدا کیا جا سکے. اب آتے ہیں اس سب سے اہم سوال کی طرف، اس کا آنے والا سیاسی زاویہ، فیوچر پولیٹیکل سیناریو کیا ہوگا؟ پہلا زاویہ، اسلام آباد پر سیاسی دباؤ کی حکمت عملی 27 ستمبر کی تاریخ کوئی اتفاق کی تاریخ نہیں ہے. یہ حکومت کو سوچنے، سمجھنے اور راستے نکالنے کے لیے ایک ٹائم فریم فراہم کرتی ہے. سہیل افریدی جانتے ہیں کہ اگر وہ یکدم احتجاج کی کال دیتے تو شاید تیاری مکمل نہ ہوتی، لیکن ایک ماہ پہلے الٹیمیٹم دینے سے حکومت پر روایتی اور سیاسی دباؤ بڑھ جاتا ہے. دوسرا زاویہ، مطالبات کا سائز بامقابلہ سیاسی مقاصد. جیسا کہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی حکومت گرانے یا NRO مانگنے کا مطالبات نہیں ہے، بلکہ صرف قانونی حقوق و میرٹ کا تقاضا ہے. اس کا سیاسی فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حکومت یہ مطالبات نہیں مانتی تو سیاسی اخلاقیات کا پلڑا پی ٹی آئی کے حق میں جھک جائے گا اور وہ عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ حکومت بنیادی انسانی حقوق بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تیسرا زاویہ یہ ہو سکتا ہے، ستمبر کا گرم سیاسی ماحول اگر 27 ستمبر تک حکومت میں ملاقات کے سلسلے میں نرمی نہ برتی یا مقدمات کی رفتار میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اسلام آباد کا رخ کرنے والی کال ایک بار پھر ملک میں سیاسی ہیجان پیدا کر سکتی ہے. اسلام آباد میں ممکنہ دھرنا یا احتجاج ایک طرف پولیس اور انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بنے گا تو دوسری طرف معاشی استحکام کی کوششوں کو بھی زبردست دھچکا لگ سکتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سہیل افریدی نے دو سادوں سے مطالبات سامنے رکھ کر گیند حکومت اور عدالت کی کورٹ میں پھینک دی ہے. اگر حکومت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملاقات کی اجازت اور شفاف ٹرائل کو یقینی بناتی ہے اور 27 ستمبر کا یہ بڑا ٹکراؤ ٹل سکتا ہے، لیکن اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو ستمبر کا آخری ہفتہ پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا حکومت کو سہیل افریدی کے مطالبات تسلیم کر لینے چاہیے؟ کیا 27 ستمبر کا مارچ واقعی ہو پائے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلے کسی سیاسی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرم فورسز زندہ باد.